اس لیے تو معصوم نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری ماں ہم پہ حجت ہے۔ اگر اس لفظ کو گہرائی میں جا کے سننا چاہو تو میں گہرائی میں بتاؤں، میرے مالک نے فرمایا ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہم کائنات پہ دلیل ہیں، ہماری ماں ہم پہ دلیل ہے۔ نحنو حجج اللہ الخلائق و امنا حجتنا علینا، ہم کل خلائق پہ حجت ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، کل خلائق پہ۔ اب اگر میں کل خلائق کے دائرے کو پھیلاؤں تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانوں کے امام کا نام علی ہے۔ معصوم فرماتے 18,000 عالمین ہیں، ہر ایک عالم میں 20,000 کائنات ہیں، ہر ایک کائنات میں 20 لاکھ سورج ہیں، ہر سورج کے تحت کہکشائیں، پھر اس کے تحت دنیایں، 18,000 عالمین، پھر ان کی کہکشائیں، پھر سورج، پھر اس سورج کے تحت ایک دنیا، پھر اس دنیا کا ایک شہر، اس شہر کی ایک کچی سی مسجد، اور اس میں مصلی پہ 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ جو بول سکے وہ زحمت بطول اسے کہتے ہیں جو شے سے پاک نہ ہو، جو شے کو پاک کرے۔ اللہ نے عیسیٰ کی ماں مریم کو بطول کہا ہے، لیکن وہ بطول چھوٹی ہے۔ حسین کی ماں بڑی بطول ہے، وہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے۔ جلال پورہ ایک جملے میں فرق سمجھاؤں کہ صغرا اور کبرا میں فرق کیا ہے۔ مریم وہ بطول ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس جملے پہ آپ کی معراج ہو۔ مریم بطول ہے لیکن بغیر شوہر کے، زہرا بطول ہے لیکن شوہر کے ساتھ۔ بغیر شوہر کے بطول رہنا آسان ہے، شوہر رکھ کے بطول ہونا یہ خاصہ سیدہ ہے۔ چلیں اگلا جملہ سمجھاؤں، یہ بات مشکل تھی، ہر بندے کی سمجھ میں آئی نہیں، اگلی بات آسان ہے، ہر بندہ سمجھے گا۔ مریم صغرا کیوں، زہرا کبرا کیوں؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ ابھی تو زمانے کو خبر نہیں ہو رہی دونوں کے بیٹے آنے والے ہیں۔ نہیں اب ہاتھ اٹھا سکو جو 12ویں کے انتظار میں بیٹھے ہو، ابھی تو دونوں کے بیٹے آنے والے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون تھی اور بڑی بطول کون تھی۔ اگر اگلے مصلی پہ مریم کا بیٹا ہوا تو پھر وہ کبرا ہے، اگر اگلے مصلی پہ زہرا کا بیٹا ہوا پھر زہرا کبرا۔ مریم کا بیٹا پچھلے مصلی پہ، زہرا کا بیٹا اگلے مصلی پہ، کیونکہ یہ ہے کبرا کا بیٹا، مریم کا بیٹا ہے صغرا کا بیٹا۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، مریم کی کہانی اللہ نے پوری سورت قرآن میں بی بی مریم کے نام سے اتاری، اور سورت کا نام بھی بی بی کے نام پہ رکھا ہے، سورہ مریم۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، اللہ اولاد دے اس کے گھر کی نوکری کرواؤں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ بیٹا دے تو کرواؤں گی، اولاد دے تو کرواؤں۔ اللہ نے منت پوری کر دی، اللہ نے اولاد دے دی، لیکن بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ مریم کی ماں نے پریشان ہو کے کہا میرے مالک میں نے تو نوکری کروانی تھی، مجاوری کروانی تھی، اور تو نے بیٹی دے دی۔ اب میں یہاں پہ جملہ ایک اشارتاً کہوں گا، مریم کی ماں نے کہا میرے مالک میں نے تیرے گھر چھوڑ کے آنا تھا، اور یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ آوازیں پریشان نہ ہو، چھوڑ کے آ، یہ بطول ہے، چھوڑ کے، بسم اللہ، یہ بطول ہے، یہ رہے گی میرے گھر کے اندر۔ مریم کی ماں مریم کو لے کے جانے لگی، آواز آئی نہیں تو نہیں اٹھا، کفالت تو نے نہیں کرنی، وَكَفَلَهَا زکریا، ہم زکریا سے کہتے ہیں کہ وہ مریم کی کفالت کرے۔ جملہ بڑا باریک ہے لیکن سمجھنے والا بندہ سمجھے گا۔ خدا نے کہا میں زکریا سے کہوں گا کہ وہ مریم کو پال لے، کیونکہ ویسے بھی بطول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے جو مشکل جملے میں بولے، یہ بطول ہے، اسے پالنے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے۔ زکریا تو پال۔ جناب زکریا نے بی بی مریم کو اٹھایا، اللہ کے گھر میں گئے، حجرے میں مصلی بچھایا،
مریم کو بچھا کے دروازہ بند کیا، باہر چلے گئے تبلیغ مذہب کی خاطر۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے بھوک لگی ہوگی، اسے پیاس لگی ہوگی۔ جناب زکریا گھر میں آئے، بیوی سے کھانا بنوایا، ہاتھ میں روٹی لے کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑے، تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قرآن کہتا مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل دیکھے۔ زکریا نے دیکھے کہ مریم تو باہر گئی نہیں، اندر کوئی آیا نہیں، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے؟ قرآن کہتی ہے مریم نے سر اٹھا کے نہیں بولا، مریم نے اپنی چادر کے نیچے سے انگلی کا اشارہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے بتایا، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے۔ یہاں سے لے کے آخر تک یہ ہے صغرا اور کبرا کا فرق۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیاں جنت میں جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ سارے بولو مل کے حیدریہ، جو وہاں سے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، عقیدے والوں کے لیے اگلا جملہ جو سب عقیدے کا کہتا ہوں۔ جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو ادھر والوں کو کھلائے۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ادھر والے کھاتے ہیں، ادھر والے نہیں کھاتے۔ جو نہ کھانے والوں کو بھی کھلائے، آئے آیا۔ جسے بھوک نہ لگتی ہو وہ اس کو بھی مانگنے پہ مجبور کرے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایک لفظ پڑھوں، اہل سنت کتابوں سے بھی اس کا حوالہ دکھانے کے لیے تیار۔ یہ جو آل محمد اپنے گھر سے روٹیاں خیرات میں دی تھی، وہ 5 روٹیاں تھی جو روزانہ جاتی تھی، اور 3 دن گئیں، 15 روٹیاں گئی ہیں آل محمد کے گھر سے۔ نوجوان اس فکر کو ضرور سمجھے گا، 15 روٹیاں سیدوں کے گھر سے گئی۔ پہلے دن آئے، بالکل افطار کا وقت تھا، منت کے روزے تھے، واجب روزے نہیں تھے۔ افطار کا وقت، دروازے پہ دستک، انا یتیم۔ آل محمد نے روٹیاں اٹھائیں، فضا سے کہا دروازے پہ دیکھ کیا، سیدہ کی روٹی، علی کی روٹی، حسن کی روٹی، حسین کی روٹی۔ فضا نے چاروں کے نیچے رکھی اپنی روٹی۔ پانچ روٹیاں فضا دروازے پہ دیکھ کے، بابا جی پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا۔ 5ویں روٹی رسول کی نہیں تھی، کیونکہ کتابیں کہتی ہیں رسالت امام نے روزے رکھوائے تھے، رکھے آل محمد نے تھے، رکھوائے محمد نے تھے۔ ایک روزہ روزانہ جناب فضا کا، اور افطار کے وقت کی روٹی فضا کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن دروازے پہ پھر دستک، سائل وہی تھا، جملہ بدل گیا۔ ایک دن مسکین بن کے آیا، پھر یتیم بن کے آ گیا۔ تیسرے دن سائل وہی تھا، لہجہ بدل گیا، اسیر بن کے آ گیا۔ پہلے دن بھی 4 روٹیاں آل محمد کی، 5ویں فضا کی۔ دوسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضا کی۔ تیسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضا کی۔ اس کا مطلب 3 روٹیاں عرش پہ فضا کی گئیں۔ خدا نے عدل کے ترازو پہ تول لی، قیمت بنی جنت۔ خدا نے کہا کہ میں نے آل محمد کو ان روٹیوں کے عوض جنت بیچ دی۔ سودے کا ذکر دیکھنا ہو یہی قرآن لے کے آؤ، میں قرآن میں سے ذکر دکھاؤں۔ خدا کہتا بیچ دی میں نے جنت، اب جنت کا سودا ہو گیا روٹیوں کے عوض۔ روٹیاں گئی تھی 15، 3 روٹیاں تھی فضا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ فضا جنت کی خواتین میں سے نہیں، جنت کے مالکوں میں سے۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ میرے مالک اس میں حکمت کیا تھی، تو نے اپنے نبی سے کیوں نہیں کہا؟ فرمایا میں نے محمد سے کہا تھا کہ اس میں ہونا ہے جنت کا سودا، تو نے رکھوانے ہیں، روزے رکھنے کوئی نہیں ہے۔ میں نے جنت کی ملکیت میں فضا کا نام ڈال دیا۔ میرے مالک تو نے نبی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا قیامت والے دن کوئی ایسا بھی آ سکتا تھا جو کہہ دیتا میں آل سے بغض رکھتا ہوں لیکن محمد کے حصے میں جنت دے دے۔ میں نے محمد کا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا، محمد کا ماننے والا آل کا دشمن ہو سکتا ہے، آل کا ماننے والا محمد کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ملکیت میں سے